کیا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محفل میلاد کا اہتمام کیا تھا صحابہ کرام کو جمع فرما کر؟ نہیں، محفل میلاد نہیں تھی. یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی آج کل بھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آئے گی. وہ حدیث آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے، اللہ کے ناموں کے ذکر والے چیپٹر میں مل جائے گی. مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو وہ آپ ان کے اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی. حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی، بلکہ یہ سیم کیس ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے بتایا اس لیے بیٹھے ہیں. تو آپ نے کہا قسم اٹھاؤ، ہم نے بھی قسم اٹھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا یہ قتل و غارت کرے گا، تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو میرے نبی کے اصحاب بھی تو ہیں نا. اس میں میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اس میں تو ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھئی نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور وہ تو ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں. میلاد کی کوئی محفل نہیں تھی، بلکہ آپ بھی سر جو میلاد کی محفلیں کرتے ہیں نا، اس میں یہی حدیثیں بیان کر کے وہ اسلام بھی پھر لوگوں کو بتایا کریں. حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں اسلام انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسلام پھر کتاب و سنت سے پیش کریں نا کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. الموطا امام مالک میں، مستدل الحاکم میں آتا ہے، اور مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور قرآن کو پکڑنا. تو آگے پھر قرآن پکڑایا کریں نا. روایتیں یہ پیش کرتے ہیں اور جلسے جلوسوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ میلاد شریف منانے کا مروجہ طریقہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دوار میں شروع نہیں ہوا، لیکن بعض بڑے علماء نے 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں سٹارٹ ہوئے اس عمل کو پسند کیا. مثلا ابن حجر حیتمی، امام سخاوی، امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری اور آپ کے پسندیدہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو جو ہے نا میلاد منانے پر اجماع کا دعویٰ کیا. تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ انہوں نے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن باقی جن بزرگوں کے آپ نے نام لیے نا، یہ واقعی یعنی پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ان بزرگوں کی اگر یہ بات ماننی ہے تو یہ بھی مانے کہ ان بزرگوں نے خود مانا ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں میلاد والے. یعنی وہ بھی حکمرانوں کے زیر سایہ وہ علماء کو بلاتے تھے، ان سے تقریریں کرواتے تھے، ان کو اشرفیاں دیتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور ظاہر ہے اس وقت علماء کو تعریف ہی کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے اس پورے سسٹم کے. تو ہم تو فتویٰ کوئی نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ جن چیزوں کی تعریف انہوں نے کی ہے وہ چیزیں کیا ہوتی تھیں. نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی تھی، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں پروگرام. آج میں بھی تو محفل میلاد کر رہا ہوں، میں نے کہا اجماع ہے ربیع الاول میں آپ پروگرام کریں. لیکن یہاں پروگراموں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اپنے علاوہ ساروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر ان اماموں نے لکھا ہے کہ اس وقت میلاد کی محفلوں میں لوگوں کو گستاخ رسول کہا جاتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا جایا تھا کہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اگر یہ شعر پڑھا جاتا تھا تو پھر بتا دیں، یہ تو نہیں پڑھا جاتا تھا. تو اس طرح کے پروگراموں کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں فتویٰ لگاتے، بالکل نہیں لگاتے. ایسے پروگرام جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہوں کریں آپ، کوئی حرج نہیں، سارے کرتے ہیں. کوئی سیرت النبی کانفرنس کرتا ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتا ہے، کوئی امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.